الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک من زانت به الرسل. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں جلوہ افروز ہوتے ہیں تو وہ اللہ کریم کا پیغام اللہ کریم کے بندوں کے نام لاتے ہیں، اللہ کریم کی باتیں سناتے ہیں، اس کی ذات، اس کی صفات کے متعلق تعلیم فرماتے ہیں، کس بات پہ اللہ کریم راضی ہے، کیا عمل کیا جائے، زندگی کو کس انداز سے بسر کیا جائے تو اللہ کریم راضی ہے، یہ بتاتے ہیں. اور زندگی میں کس طرح سے اعمال کیے جائیں تو اللہ کو پسند نہیں ہے. اس سارے کی بنیاد انسان کی اس فطری استعداد پہ ہوتی ہے جس سے وہ فیصلے کرتا ہے، انتخاب کرتا ہے، وہ طے کرتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ دین جسے کہا جاتا ہے وہ محیط ہوتا ہے زندگی کے سارے امور اور سارے پہلوؤں، اور جب وہ سارے پہلو اللہ کی رضا کے تابع آ جائیں تو ایسے شخص کو دیندار اور متقی کہا جاتا ہے. دین یہ نہیں ہے کہ عبادت کے وقت آپ عبادت کر لیں اور جب معبد سے نکلیں، مسجد سے نکلیں تو باقی زندگی میں جو جی چاہے کریں، اس لیے نہیں ہے. عبادات دین کا بہت اہم حصہ ہیں، لیکن صرف عبادات ہی دین نہیں ہے. دین کا ایک اہم حصہ ہے عبادات. باقی دین آپ 5 نمازوں میں کتنا وقت صرف کریں گے؟ 24 گھنٹے میں تو 2 گھنٹے لگ جائیں گے اگر بہت زیادہ دیر لگائی آپ نے، تو باقی 22 گھنٹے بغیر دین کے گزارا ہوگا کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ دین کا زیادہ حصہ، بیشتر حصہ، بیشتر عمل عبادات کے علاوہ ہے. عبادات پہ کہا جاتا ہے اللہ کریم ثواب دیں گے. ثواب کیا ہے عبادت کا؟ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ عبادت کا ثواب آخرت میں ملے گا، یہ بات درست نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دو. جو رب کریم انسان کو جو محتاج ہے، عاجز ہے، اسے حکم دیتا ہے کہ کسی سے مزدوری کراتا ہے تو اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ خشک ہو، اس کی مزدوری ادا کر، تو خود ساری زندگی بندے کو ادھار پہ لگا دیتا ہے کہ جب مرو گے تو ثواب ملے گا. نہیں، یہ بات میل نہیں کھاتی. ثواب نقد ملتا ہے. اور ثواب کیا ملتا ہے؟ کوئی جنس ہے، کوئی مایہ ہے، کوئی گیس ہے، روپے ملتے ہیں، زر نقد ملتا ہے، غلہ ملتا ہے، کپڑا میں کیا ملتا ہے؟ فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اللہ کی عبادت کا ثواب یہ ہے کہ عبادت کے علاوہ جو اوقات ہیں ان میں سے بھی
بے حیائی اور برائی کا خاتمہ ہو جاتا ہے. یہ ثواب ہے عبادت کا. یعنی جیسے ایک کپڑا ہے، آپ اسے صابن لگاتے ہیں تو نچوڑنے کے بعد وہ صاف ہو جاتا ہے، میل نکل جاتا ہے. آدمی جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو گویا وہ اپنے مزاج، اپنے کردار اور اپنے اعمال کو صاف کر رہا ہے. تو فرمایا یقیناً عبادت کا اجر یہ ہے، ثواب یہ ہے، بدلہ یہ ہے کہ وہ انسانی زندگی سے برائی اور بے حیائی دونوں کو خارج کر دے. بے حیائی جسے آج کے مروجہ دور میں روشن خیالی کا نام دے دیا گیا ہے. چیزوں کے نام بدل دیے گئے ہیں. اب بے حیائی کو روشن خیالی کہا جاتا ہے. یہ بے حیائی بنیاد ہے سارے جرائم کی. بے حیائی بنیاد ہے جنسی بے راہ روی کی. جنسی بے راہ روی کثرت مال کو چاہتی ہے. مخلوق الحال بندہ جنسی بے راہ روی نہیں کر سکتا، کوئی اسے اجازت نہیں دیتا. اسے جسم خریدنے پڑتے ہیں، اس کے لیے دولت چاہیے ہوتی ہے. پھر دولت جمع کرنے کے لیے وہ حلال حرام کی حدود توڑ کر ہر طرح سے کوشش کرتا ہے دولت جمع کرے اور مزید برائی کرے. تو گویا بنیاد بے حیائی ہے جسے مقدم رکھا گیا. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء، بے حیائی سے روکتی ہے. یہ بنیاد ہے برائی کی اور پھر برائی سے روکتی ہے. تو گویا عبادت کی نقد مزدوری مل جاتی ہے، اور اگر نہیں ملتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے عبادت کی نہیں، کہیں کوئی کمی ہے، عبادت کا حق ادا نہیں ہوا. اگر عبادت منظور ہوتی، اس کا حق ادا ہوتا، طریقے اور سلیقے کے مطابق ہوتی، حضور کے طریقے کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو تو عبادت ہوگی. یہ دو شرطیں ہیں. عبادت کیا ہے یہ مقرر کرنا اللہ کا حق ہے. عبادت کس طرح کرنی ہے یہ بتانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب عالی ہے. اللہ کے حکم کے مطابق ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، وہ عبادت ہوگی. عبادت میں تو تھوڑا وقت لگے گا، اور جب آپ عبادت کر کے میدان عمل میں جائیں گے تو اللہ آپ کو بے حیائی سے بچائے گا، اور بے حیائی سے بچنا آپ کو برائی سے بچائے گا. تو گویا پوری عملی زندگی اس سے متاثر ہوتی ہے. یہ تو ہیں تعلیمات نبوت. ایک اس کے ساتھ کوئی بڑے سے بڑا فلسفی ہو، بڑے سے بڑا عالم ہو، بڑے سے بڑا مورخ ہو، بڑے سے بڑا مدبر ہو، وہ جتنی تعلیم دیتا ہے وہ علم نہیں ہوتی، وہ خبر ہوتی ہے. میں اسے علم نہیں مانا کرتا، یہ میری رائے ہے. میں کہتا ہوں کہ جو دانا بھی جتنی تعلیم آپ کو دیتا ہے وہ خبر کے درجے میں ہے. آپ کے پاس معلومات کا ذخیرہ آ جاتا ہے، لیکن خبر وہ ہوتی ہے جو آپ کی عملی زندگی کو متاثر نہیں کرتی. ایک آدمی کو آپ نے تاریخ پڑھائی، اس نے بے شمار حکمرانوں کی تاریخ، اقوام عالم کی تاریخ پڑھ لی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا عمل ان کے مطابق ہو جائے. اس کے عمل کو متاثر، تو اس کے پاس خبر ہے اقوام عالم کی. نبی جو دیتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ علم ہوتا ہے. علم سے مراد یہ ہے کہ نبی صرف الفاظ نہیں بتاتا، ان کے ساتھ کیفیات ہوتی ہے. اور نبی جب بتاتا ہے کہ اللہ واحد و لا شریک ہے تو ایسی کیفیت منعکس ہوتی ہے دل میں کہ انسان کے دل سے آواز آتی ہے اللہ واحد و لا شریک ہے. نبی جب فرماتا ہے کہ اللہ کو سجدہ کرو تو دل چاہتا ہے کہ پیشانی رکھ دو زمین پر. ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اندر، حتیٰ کہ اس کیفیت کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ جو لوگ
انبیاء علیہم کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد علماء سے انبیاء کی تعلیمات حاصل کرتے ہیں. ان میں بھی دو طرح کے لوگ. ایک علماء وہ ہیں جو عالم تو ہیں مگر صاحب حال نہیں، ان کے پاس کیفیات نہیں. وہ نیک بھی ہوں گے، پارسا بھی ہوں گے، لیکن وہ آپ کو خبر دیں گے، علم نہیں. لہذا لوگ ان سے تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں اور مدرسے سے نکل کر چوری بھی کر لیتے ہیں، مدرسے میں بھی چوری کر لیتے ہیں. لوگ دینی مدارس کے طلبہ آج آپ کو سینما گھروں میں رات کو ملیں گے جو اساتذہ سے چھپ کر فلمیں دیکھنے چلے جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایسے علماء ان تک خبر پہنچا رہے ہیں، علم منتقل نہیں کر. جہاں کوئی عالم ربانی ہوگا، ربانی جین قرآن کی اصطلاح ہے. ربانی کون ہوگا؟ عالم ربانی وہ ہوگا جس کے پاس الفاظ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے اور ان الفاظ کے پیچھے وہ کیفیات بھی ہوں گی جو قلب اطہر سے جاری ہوں. عالم ربانی کی خدمت میں جو شخص جائے گا اس کی زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی، اس کا کردار بدلنا شروع ہو جائے گا. یہ وہ اثر ہے جو فیضات نبوت، برکات نبوت سے بندے میں منتقل ہوتا ہے. اور روبرو نبی کو پانا، اس صحبت سے کیا ملتا ہے؟ عالم انسانیت کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اور کائنات کے ذرے ذرے کو انسان کی خدمت پہ لگا دیا. بے شمار ستارے، سیارے، سورج، چاند جتنے اللہ نے تخلیق کیے، اگر علوم جدیدہ کی تحقیق میں بھی دیکھیں اور قدیم علوم میں بھی دیکھیں تو سارے انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. کوئی روشنی دے کر کھیت اگا رہا ہے، کوئی روشنی دے کر کھیت پکا رہا ہے، کسی سے رویدگی کا تعلق ہے، کسی سے آبی حیات کا تعلق. ہر ستارے، ہر سیارے کی شعاعیں منعکس ہو کر زمین کو مرکز بنا دیا، سب اس کو متاثر کرتی ہیں اور اس میں مختلف چیزیں بنتی ہیں جو ساری انسان کی خدمت کے کام آتی ہیں. زمین پر کتنی تخلیقات ہوتی ہیں، کتنا اس کا عمل ہوتا ہے. ہر سیارہ، ہر ستارہ اس کی توجہ کا مرکز زمین ہے اور زمین پر دھاتیں بن رہی ہیں، گیسیں بن رہی ہیں، زیر زمین ذخائر سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات اور مختلف تیل، پٹرول، دھاتیں بن رہی ہیں، مختلف چیزیں بن رہی ہیں. زمین کے اوپر تنکے پھول سے لے کر پھلدار درختوں تک فصلیں اور چیزیں، جانور اور پرندے، ایک بے پناہ لشکر ہے. یا اللہ اس سارے لشکر کو کیا کرنا ہے؟ فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اے نسل انسانی، یہ سب تمہاری خدمت گار ہے، سب تمہارے کام آنے کے لیے. یہ سارا کارخانہ حیات صرف تمہاری خدمت کے لیے. خلق لکم، تم لوگوں کے لیے یہ سب سجا دیا ہے. ما فی الارض جمیعا، یعنی سارے سیارے ستارے متوجہ ہیں زمین پر. زمین پر جو انقلاب آ رہا ہے تخلیق کا، رویدگی کا، صنعت کا، یہ سارا ایک انسان کی خدمت کے لیے. اشرف المخلوقات، ساری مخلوق کا مرکز حیات، سب کا مقصد حیات اس ایک کی خدمت کے لیے ساری کارگاہ حیات سرگرداں. فلاسفہ کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان کبھی یہ تصور کر کے بیٹھے کہ کائنات میں کوئی بھی نہیں، میں اکیلا ہوں دنیا پہ. وہ یہ سوچ کر اپنے ارد گرد دیکھے کہ اس ایک کے لیے اللہ نے کتنی کارگاہ حیات پھیلا دی ہے جو ساری اس کی خدمت کے لیے. اسی طرح ایک ایک فرد کی خدمت کے لیے یہ ساری کارگاہ حیات ہے. اس اشرف المخلوقات کو اپنا مقصد حیات ملتا ہے انبیاء علیہ السلام کی خدمت میں، اور انسانوں میں سب سے بلند درجہ نبوت. نبی کا
غیر نبی کبھی ثانی نہیں ہو سکتا. اس کی خاک کے برابر جو اس کے مبارک جوتوں پہ پڑتی ہے اس خاک کے برابر غیر نبی نہیں ہو سکتا. نبوت اور عام انسانیت کے درمیان ایک درجہ ہے. انبیاء کے بعد غیر انبیاء میں کمال کا درجہ کون سا ہے؟ سب سے اعلیٰ درجہ ہے اصحاب نبی. ہر عہد میں، ہر نبی کے عہد میں اس کی امت کے سب سے اعلیٰ لوگ کون ہیں؟ اس کے صحابہ. اور ساری امتوں میں، ساری مخلوق میں، ساری انسانیت میں سب سے اعلیٰ لوگ انبیاء کے بعد کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. یہ صحابی کیسے بن گئے؟ کیا انہوں نے ہم سے زائد نمازیں پڑھی، چلے لگائے، تسبیحات پڑھی، روزے رکھے؟ کیا کیا انہوں نے؟ انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی. صحابہ میں ایسے بھی ہیں جو نمازیں فرض ہونے سے پہلے دنیا سے اٹھ گئے. صحابہ میں ایسے بھی ہیں جو روزے فرض ہونے سے پہلے اپنا سفر حیات پورا کر گئے. صحابہ میں ایسے بھی ہیں جو جہاد کی اجازت ملنے سے پہلے سفر حیات پورا کر کے نہ انہوں نے نماز پڑھی، فرض ہی نہیں تھی، نہ انہوں نے روزہ رکھا، فرض ہی نہیں تھا، نہ انہوں نے جہاد کیا، فرض ہی نہیں تھا. تو کیا وہ بھی صحابی ہیں؟ وہ بھی صحابی ہیں، اور کوئی غیر صحابی ان کی گرد پا کو بھی نہیں پہنچ سکتا. تو پھر انہوں نے کمال کیا کیا؟ انہوں نے صحبت پائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو کسی نے کہا تھا من سی پا رہے دل می فروشم، من سی پا رہے دل می فروشم، بے گفتہ قیمتش گفتم نگاہے، بے گفتہ کم ترش گفتم کے گاہے. اس نے آواز لگائی میں دل کے ٹکڑے بیچتا ہوں، درد دل بیچتا ہوں، خود دل بیچتا ہوں، کوئی خریدار. بے گفتہ پوچھا گیا اس سے قیمتش، اس کی قیمت تو بتاؤ کتنے میں بیچو گے؟ گفتم نگاہ، ایک نگاہ کرم کے صدقے بیچ دو. خریدار نے کہا کم ترش، کوئی مول تول کرو، منہ مانگے دام تو نہیں ملتے. تم نے کہہ تو دیا لیکن یہ قیمت تو تم مانگ رہے ہو، رعایت کیا کرو گے؟ کتنی کمی. گفتم کے گاہ. اس نے کہا یار زندگی میں کبھی ایک نگاہ صحیح. تو یہ صحابی کس سے بن گئے؟ نگاہ، ایک نگاہ مصطفی سے. جسے زندگی میں ایک نگاہ نصیب ہو گئی وہ صحابی بنے. اور زندگی میں ایمان کے ساتھ جس کی ایک نگاہ حضور کے وجود عالی پہ پڑ گئی صحابی ہو. اب اس صحبت کی لذت کا اندازہ کیجئے. لذت جو صحبت کی ہے اس کا اندازہ کیجئے کہ اللہ کریم نے جنت کی بہت تعریف کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بہت تعریف فرمائی، اور فرمایا کوئی آنکھ یہ منظر دیکھ نہیں سکی، کسی دل نے یہ سوچا نہیں ہوگا کہ جنت میں کتنی لذتیں ہوں گی اور ان کی کتنی فراوانی. انسان دنیا میں سوچ بھی نہیں سکتا. جنت ہی کی بات ہو رہی تھی. ایک صحابی بارگاہ رسالت پناہی میں حاضر تھا، غریب صحابہ میں سے تھا. ایک وقت کا کھانا ملتا اور ایک وقت فاقے میں گزر جاتا. روکھی سوکھی پہ اور دن بھر کی مزدوری اور مشقت پہ گزارا. پیوند لگے ہوئے کپڑے، پریشان بال، گرد سے اٹا ہوا وجود، مزدور کا وجود. بڑی بے نیازی سے کہتا ہے یا رسول اللہ جنت نہیں چاہیے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کر پوچھا تو کیا کہہ رہا؟ اللہ نے جنت کی تعریف کر کے انسان کو یہ بتایا ہے کہ تیرے مزاج میں لالچ ہے، تو چیزیں سمیٹنا چاہتا ہے. اگر لالچ ہی کرنا ہے تو فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، لالچ ہی کرنا ہے تو میری جنت کا لالچ پال.
میں جنت کی تعریف کرتا ہوں، اس کے لیے دعا کرتا ہوں، دعا کرنے کا حکم دیتا ہوں، تو کہتے ہیں جنت نہیں چاہیے، تو وجہ کہنے کا حضور ہم غریب ہیں، میں فقیر ہوں، مشقت کرتا ہوں، بدن چور چور ہو جاتا ہے، پیٹ بچوں کا بھی بھرا نہیں جا سکتا، اپنا نہیں، رات گئے چارپائی پر لیٹیں تو ایک ایک پٹھا دکھتا ہے، لیکن سیری اٹھ کر مزدوری پر جانا پڑتا ہے، بہت مشکل زندگی ہے۔ اس پر کفار کا خدشہ اور خطرہ جو مدینہ منورہ کو ہے اور جس میں سب گھرے ہوئے ہیں وہ الگ ہے، لیکن اس ساری تکلیف میں ایک بہت مزے کی چیز ہے، ایک بڑا مزیدار کام ہے کہ جب جی چاہتا ہے، جب فرصت ملتی ہے، مسجد نبوی کا رخ کرتے ہیں اور جب حاضر ہوتے ہیں رخ انور کو دیکھتے ہیں، ساری تھکاوٹیں دور ہو جاتی، مزہ آ جاتا ہے سانس لینے کا، زندہ رہنے کا۔ حضور جنت بہت اچھی، آپ مقام محمود پہ جلوہ افروز ہوں گے، ہم فقیر غریب وہاں بھی کہیں جنت کے کسی آخری کونے میں پڑے ہوں گے۔ جنت ہوگی، حوریں ہوں گی، قصور ہوں گے، محل ہوں گے، غلام ہوں گے، کھانے ہوں گے، پھل ہوں گے، دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی، لیکن وہ جمال مصطفی اور وہ لذت صحبت کہاں ہوگی جو یہاں میسر ہے؟ جو مزہ روبرو آ کر بیٹھنے میں اور ارشاد عالی سننے میں ہے وہ کہاں ہوگا؟ اور اگر یہ مزہ نہیں ہوگا تو جنت میں بچے گا پھر کیا فائدہ؟ اس درد سے، اس سچائی سے یہ حقیقت اور اپنے دل کا حال اس نے بیان کیا کہ حضور خاموش ہو گئے اور جواب اللہ کریم۔ کس گہرائی سے یہ جملہ اس نے کہا کہ بارگاہ الوہیت سے جواب آیا کہ نہیں بھائی، ایسے لوگ جو اس معیار کے ہیں جنت میں بھی مع الذین انعم اللہ علیہم، یہ جنت میں بھی ان کو اللہ کے انعام یافتہ لوگوں سے محفلیں سجانے کی اجازت ہوگی۔ یہاں بھی گھر سے بارگاہ رسالت پناہی میں آتے ہو، جنت کے جس جگہ بھی ہوگے وہاں سے بھی حضور کے دولت قدے پہ حاضری کی اجازت ہوگی۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کے انبیاء، اللہ کے وہ بندے جو صدیق تھے، وہ بندے جو راہ حق میں شہید ہوئے، وہ بندے جن کی جوانیاں عبادت الہی میں عمریں بسر ہو گئیں، ان سب کے پاس حاضری سے تمہیں کوئی نہیں روکے۔ گھر اپنے اپنے ہوں گے، یہاں بھی اپنے اپنے ہیں، لیکن صحبت سے کوئی نہیں روکے گا، لطف مجلس سے کوئی منع نہیں کرے گا، حاضری۔ کیسے عجیب لوگ تھے کہ جنت پہ بھی تب راضی ہوئے جب صحبت محبوب کی اجازت دی گئی۔ صحبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں یہ اثر تھا کہ ایک نگاہ نے بندے کو صحابی کر دیا۔ صحابی صرف اصطلاحی لفظ نہیں ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ عالم انسانیت میں انبیاء سے بلند ترین مرتبے پہ فائز آتے۔ ہم اولیاء اللہ کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اور وہ عزت کے مستحق ہیں، ادب کے مستحق ہیں۔ اگر دنیا کے سارے اول و آخر اولیاء کی ولایت جمع کی جائے تو صحابی کی گرد پاک نہیں پہنچتی، کہ جہاں ساری ولایتیں ختم ہو جائیں گی وہاں سے آگے تبع تابعین کا مقام آئے گا، پھر تابعین کا مقام آئے گا، پھر اس سے اوپر صحابی ہونے کا مقام صحابہ کا۔ تو جو برکت صحبت سے، ایک نظر سے، ایک محفل سے حاصل ہوتی ہے، وہ برکت برسا برس کے مجاہدے سے حاصل نہیں۔
ساری زندگی کوئی صرف اللہ کا ذکر کرتا رہے، عبادت کرتا رہے، صحابی نہیں بن سکتا۔ کمی کیا ہے؟ کمی یہ ہے کہ وہ نظر میسر نہیں، وہ صحبت کا ایک لمحہ میسر نہیں۔ اور جن لوگوں نے اس میدان میں قدم رکھا، انہوں نے کس طرح سے صحبت کے فیوزات و برکات سمیٹے۔ میں کئی بار کہتا ہوں، اور اس پہ لوگوں نے تنقید بھی کی، میں نے جواب بھی دیا، اور اب تنقید نہیں کرتے۔ میں ایک تاریخی حقیقت عرض کیا کرتا ہوں کہ طریق نبوت یہ تھا کہ جو بھی بارگاہ رسالت پناہی میں آیا وہ صحابی ہو گیا۔ اب صحابہ کے اندر مدارج ہیں، سب اچھے ہیں، اچھوں میں کئی بہت اچھے ہیں، لیکن بنیادی طور پر شرف صحابیت سے سب نوازے گئے۔ امیر آیا، فقیر آیا، مرد آیا، خاتون آئی، بچہ آیا، بوڑھا آیا، ایک مضبوط کرانڈیل جوان آیا یا ایک بیمار اور کمزور شخص آیا، شرف صحابیت سے سب نوازے گئے، کوئی خالی نہیں رہا۔ جو بھی بارگاہ عالی میں ایمان لا کے پہنچا صحابی ہو۔ یہ سنت صحابہ کرام کے عہد میں زندہ رہی۔ جو بھی کسی صحابی کی صحبت میں پہنچا تابعی ہو گیا، وہ خاتون تھی یا مرد تھا، امیر تھا یا غریب تھا، عالم تھا یا پڑھا لکھا نہیں۔ تابعین کی بارگاہ میں یہ سنت زندہ رہی، جو بھی پہنچا تبع تابعی ہو گیا۔ تبع تابعین کے عہد زرعی کے بعد ہمیں تاریخ میں یہ سنت نہیں ملتی۔ بڑے بڑے اہل اللہ کے عظیم نام آتے ہیں جن کا نام سن کر بھی بندہ ادب سے لرز اٹھتا ہے۔ ان کے علمی مقام، ان کے اجتہادی مقامات اور ان کا ورع تقوی اور ان کی ولایت اور ان کے مناصب جلیلہ، ہم تو ان کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ بڑے بڑے جابر سلاطین کا مقابلہ کر کے بڑی بڑی تکالیف اٹھا گئے اور حق پر قائم رہے اور حق پر قائم رہنے کا رستہ بتا دیا۔ لیکن یہ سنت پھر کسی کے ہاں ملتی نہیں ہے کہ جو بھی ان کے پاس جائے اس کا دل ذاکر ہو جائے۔ بڑے بڑے اکابرین کے نام ہائے نامی پڑھیں تو 2 4 10 15 20 50 بندوں کو انہوں نے اللہ اللہ سکھائی، باقی کو ظاہری شریعت ہی کی تعلیم دی، ورع تقوی کی تعلیم دی، اوراد و وظائف بتائے، لیکن کیفیات قلبی پانے والے شاید انگلیوں پہ گنے جا سکتے۔ وہ سنت کہ ہر آنے والا کیفیات قلبی پائے، پوری تاریخ 14 صدیوں میں تبع تابعین کے بعد نظر نہیں آتی۔ اور پھر یہ ایک بندہ، ایک دیہاتی کاشتکار، ایک دہقان، کھدر پوش دہقان، دور دراز ویران علاقے کے رہنے والا، غیر معروف علاقے کا ایک عام کاشتکار، اس نے کیا کیا کہ پھر یہ سنت 14 صدیوں تبع تابعین کے بعد کے زمانے سے لے کر حضرت رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں عقل ملتی ہے کہ جو آپ کے پاس بیٹھا وہ ذاکر ہو گیا کیفیات قلبی لے کر۔ اور اس پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا، مجھے لکھا کہ تم شیخ کی عقیدت میں کہتے ہو، غلط کہتے ہو۔ میں نے کہا جی نہیں، یہ بات عقیدت کی نہیں، یہ تاریخ کی بات ہے۔ آپ تاریخ میں کسی صوفی کا، کسی حضرت کا اس میں گرامی مجھے نشاندہی کر دیں کہ ان کے پاس جانے والا ہر آدمی صاحب حال ہو گیا۔
مجھے کہیں نظر نہیں ہے. میں نے اس شخص کی خدمت میں دیکھا ہے. عموماً دیہاتی حضرات تشریف فرمائیں, ہمارے دیہات میں مساجد میں پانی بھرنے کے لیے غریب غرباء کو رکھا جاتا ہے اور انہیں آٹا دانے وغیرہ ہم دیتے ہیں کہ مسجد میں پانی بھر دیا کرو. عموماً ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ کئی نسلوں سے مسجد میں پانی بھرتے رہتے ہیں, نمازیں نہیں پڑھتے. یعنی دیکھا یہ جاتا ہے کہ نمازیوں کے لیے پانی بھرتے ہیں, سردیوں میں اسے گرم بھی کرتے ہیں. خود نماز سے بہرہ بہت کم ہوتے ہیں. میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے. میں نے اس ذمہ دار کی مسجد کے پانی بھرنے والے کو دیکھا, وہ خناف رسول تھا. اور ایسا عجیب آدمی تھا کہ بیٹھا اکیلا ایک دن مسجد میں ذکر کر رہا ہے, کہیں سے سانپ آ گیا. اب وہ آنکھیں بند کی, اللہ اللہ میں لگا ہوا ہے. سانپ آیا, وہ اس کے ارد گرد پھرتا رہا. پھر وہ ایسے بیٹھا تھا کہ اس طرح سے پاؤں رکھے ہوئے تھے, تو ایک پاؤں پر سانپ بھی بیٹھ گیا. تو وہ ذکر کا اسے پتہ ہی نہیں. فارغ ہوا تو دیکھا کہ سانپ پاؤں کے اوپر بیٹھے. اسے کہتے بے وقوف, تو یہاں کیا کر رہا ہے, دفع ہو جا. اور سانپ چلے گئے. بندہ کون تھا؟ مسجد کا خادم تھا پانی بھرنے پر. اس کہتے ہیں بے وقوف, یہاں یہ بیٹھنے کی جگہ, دفع ہو جائے یہاں سے. اور کیسا آدمی ہے, اس کی بات, یہ موذی جانور بھی اس کی باتیں سنتے سمجھتے ہیں. وہ بیٹھا ہے, اس کے پاس کاٹتا کیوں نہیں؟ سانپ تو ہیٹ لیتا ہے بدن سے, باڈی ہیٹ لیتا ہے, اسے پتہ چل جاتا ہے آگے بدن ہے, زندہ بدن ہے. اس سے پہلے کہ یہ مجھے نقصان پہنچائے میں اسے کاٹ کھاؤں, اسے کیوں نہیں کاٹتا؟ وہ کہتے ہیں بے وقوف, وقت ضائع کرنے کے لیے آ گیا, چلا جائے یہاں سے, چلا جائے. کمال ہے. تو میں نے یہ دیکھا, اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے. عقیدت اپنی جگہ, اور مجھے اس بات میں کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ مجھے شیخ سے وہ عقیدت ہے جو کسی انسان کے لیے ممکن ہو سکتی ہے. مجھے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملے نصف صدی بیت گئی. میں ربع صدی آپ کے ساتھ رہا. جس دن سے ملاقات ہوئی تھی پہلی, اس سے آج تک الحمدللہ میرے دل میں شیخ کے خلاف کبھی وسوسہ بھی نہیں. اور میں نے پوری زندگی کو صرف شیخ کے اشاروں پہ تج دیا ہے, اس میں اپنی رائے کو ختم کر دیا. مجھے کبھی خدا ایسا وقت نہ لائے کہ مجھے کبھی کوئی وسوسہ اس معاملے میں, بلکہ میں نے ابلیس سے کہا تھا, باتیں کرنے کی نہیں ہوتی, کبھی کی بھی جاتی ہیں. میں نے کہا تھا یار کسی اور بات پہ کوشش کرو, اس پہ فضول, یہ اس پہ وقت ضائع کر رہے ہو. شیخ کے خلاف میرے دل میں تم کو خیال پیدا کر سکو, یہ وقت ضائع کر رہے ہو. کسی اور بات پہ میرے ساتھ محنت کرو, مجھ سے کسی اور گناہ میں ملوث کرنے کی کوشش کرو. وقت اپنا بھی ضائع نہ کرو, میرا بھی برباد نہ کرو. اس دن کے بعد اس نے بھی چھوڑ دیا ہے کہ چھوڑو یار, یہ موضوع یہاں واقعی ٹھیک کہہ رہا. اس شخص نے ایسا کیسے کر دیا؟ تعلیم سے جب آپ فارغ ہوئے تو آپ تصوف کے قائلین میں سے نہیں تھے, اور اس کی تردید فرمایا کرتے تھے کہ یہ لوگوں کو بیکار بنا رہے ہیں. پھر جب اپنے شیخ سے ملاقات ہوئی اور اس طرف آئے, سمجھ آئی, اقرار کیا, تو 16 برس وہاں سے نہیں اٹھے. سال میں فصلوں کی جب کٹائی ہوتی تو گھر تشریف لاتے, اور 15-20 دن, زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ, وہ بھی گندم کی کٹائی پر غلہ جمع کر کے اخراجات گھر والوں کو دے کر پھر تشریف لے جاتے, اور 11 مہینے پھر کبھی واپس نہ آئے. 16 برس. میں نے پوچھا حضرت 16 برس میں آپ کے معمولات کیا تھے؟ فرمایا بھائی تہجد کو اٹھتے, فجر تک لطائف کرتے,
فجر پڑھ کے اشراق تک لطائف کرتے، اشراق پڑھ کے چاش تک لطائف کرتے، چاش کے بعد کھانا کھا کر تھوڑی دیر آرام کرتے، پھر اٹھتے زور تک لطائف کرتے، زور سے عصر تک کرتے، عصر سے مغرب تک کرتے، مغرب سے عشاء تک کرتے، اور پھر کھانا کھا کے سو جاتے عام سا معمول 16 برس۔ اور تب وہاں سے اٹھے جب شیخ نے فرمایا کہ بہت ہو گئی، اب لوگوں کو دینے کے لیے جاؤ، تمہارا راستہ اب نہیں رکے گا، تمہاری منازل بھی ہوتی رہیں گی، لیکن اسے اللہ کی مخلوق کو بھی دو۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ وہ لوگ تھے جن کے نزدیک صحبت شیخ کی قیمت تھی۔ 16 برس زندگی کا بہترین حصہ ہو، کسی کی تحصیل علم کے بعد کی 16 سالہ زندگی دیکھیں تو اس کے پاس زندگی ہی وہ 16 سال بچتے ہیں، اس کے بعد تو بڑھاپا آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جن لوگوں کو آپ کی صحبت نصیب ہوئی، الحمدللہ 2 3 4 لوگ ہوتے تھے، لیکن ہفتے سے زیادہ جدائی برداشت نہیں ہوتی تھی، اور ہم سوچنے لگ جاتے تھے کہ کہیں سے اہتمام کریں اور حضرت کے پاس ہو۔ مصروفیت کسے روکتی کہ جب کام ہو ہی نہیں سکتا تھا اور کسی کام کو دل ہی نہیں چاہتا تھا، ہاتھ پاؤں رک جاتے تھے تو پھر چلے جاتے۔ اور عصر کو وہاں پہنچے، شام کا صبح کا ذکر نصیب ہوا اور چائے پی کر چل پڑے، تو اس ایک رات میں ایسے ہو جاتا تھا جیسے بھوکے کو کھانا اور پیاسے کو پانی مل گیا، اور پھر سے تازہ دم ہو کر مزدوری پہ، اپنی پہ، کام کاج پہ، کاروبار پہ، لیکن ہفتہ گزرتا تھا تو پھر وہ بھوک ستاتی تھی، پھر حاضری کو دل چاہتا تھا۔ چھوڑو مراق بات ہو گئے، لطائف ہو گئے، سارا ٹھیک ہے، لیکن صحبت کی جو لذت تھی وہ اپنی تھی، اور جو اس سے برکات ملتی ہیں وہ ان کی مثال اپنی ہے۔ میں نے بھی لطائف کیے ہیں، میرے معمولات میں کم از کم 6 گھنٹے، 2 گھنٹے شام کو اور 4 گھنٹے سحری کے لطائف یہ باقاعدہ ہوا کرتے تھے، 2 گھنٹے ہم لطائف کرتے تھے۔ لطائف کے مقامات پر ایسے پتہ چلتا تھا جیسے سینے میں کسی نے سلاخیں گاڑ دی ہیں، اور بالکل ایسا بھی ہوتا تھا کہ جھک کر زمین سے چیز اٹھانے لگو تو درد ہوتا تھا، جیسے آگے پیچھے سلاخیں گھسی ہوئی ہیں، جھکا نہیں جاتا۔ سردیوں کی راتوں میں ہم سونے سے پہلے گڑ کا شربت پیا کرتے تھے، اور پیٹ سے خون آنے لگ جاتا تھا، اور ہمارے پاس سامان میں کچھ ہو نہ ہو، گڑ اور اسبگول کا چھلکا اور پھٹکڑی کا ایک ٹکڑا ہوتا تھا، اندر سے منہ ابل جاتا تھا لطائف کی حدت سے، تو پھٹکڑی گھول کر پانی میں غرارے کرتے تھے، اور گڑ گھول کر رات کو پی کر سوتے تھے، اور اسبگول پھانک کر گڑ کا شربت پیا کرتے تھے کہ معدے سے جو خون آ رہا ہے وہ رک جائے، اتنی حدت ہو جاتی۔ اور یہ ساری لطائف کی مشقت سے ہوتی تھی۔ اس ساری کی قیمت رائی برابر نہیں تھی، اور ایک نگاہ شیخ کے ساتھ مل جاتی تھی تو وہ ہمارے لیے قیمتی وقت۔ یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ تماشا نہیں ہے کہ یہاں مداری بیٹھے اور آپ آئے اور چند لمحے گپ شپ ہو گئی اور پھرے ٹرے کچھ دوستوں سے مل لیا، کچھ تعلقات بن گئے اور پھر وہ چلے گئے۔ یہ بات نہیں ہے، بات اصل جو ہے وہ اخذ برکات کی ہے۔ محنت کتنی کرتا ہے، مجاہدہ کتنا کرتا ہے، زندگی میں اطاعت کتنی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ کتنے لمحے اسے صحبت شیخ نصیب ہوئی۔ سب سے مقدم صحبت شیخ ہے، اس کے ساتھ اطاعت شیخ ہے، اور
تیسرے نمبر پر وہ مجاہدہ ہے جو ہم ذاتی طور پر کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ آپ کو بتانے سے مقصد یہ نہیں ہے کہ میں بہت عام انسان ہوں، مقصد یہ ہے کہ یہ کام بہت اہم ہے، اس کی ضرورتیں کیا ہیں، اور اگر اللہ نے آپ کو اس طرف توفیق دی ہے اور آپ اس طرف اپنا وقت لگانا چاہ رہے ہیں تو اس کا تقاضا کیا ہے۔ مقصد یہ عرض کرنا ہے کہ یہ اجتماعات رسم نہیں ہے، تو چلو یہ اجتماع ہو رہا ہے، حضرت بھی وہاں ہے، کوئی ساتھی بھی کہ فرصت ملے گی ہم بھی وہاں، فرصت تو زندگی بھر نہیں ملے گی۔ معمولات فطرت ہیں، قوانین فطرت ہیں کہ کبھی کوئی شخص فارغ نہیں رہتا، اور جو کچھ نہیں کرتے وہ بھی کچھ کرتے ہیں، اور کچھ نہ کریں تو آرام کر لیتے ہیں، سوئے پڑے رہتے ہیں، فارغ نہیں ہوتے۔ مظفر اقبال نے کہا تھا کہ وہ دن بھر کچھ نہیں کرتا، وہ دن بھر کچھ نہیں کرتا اور میں آرام کرتا ہوں، وہ اپنا کام کرتا ہے، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ جو کچھ نہیں کرتا وہ بھی کچھ کر رہا ہے نا، کچھ نہ کرنا بھی تو کچھ ہے، اور یہ کچھ نہیں کرتا تو آرام کر لیتا ہے، آرام تو کر رہا، کچھ تو کر رہا ہے۔ اس نے کہا تھا وہ دن بھر کچھ نہیں کرتا اور میں آرام کرتا ہوں، وہ اپنا کام کرتا ہے، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ زندگی کی مصروفیتوں میں چھٹی یا فراغت نام کا لفظ نہیں ہے۔ زندگی کی مصروفیات میں ایک فہرست بنانا پڑتی ہے اہمیت کے اعتبار سے، جسے انگریزی میں پرائرٹی کہتے ہیں، کہ آپ کے جملہ امور میں سب سے مقدم کون سا کام اور ضروری ہے، پھر اس کے بعد کون سا ضروری ہے، اس کے بعد کون سا ضروری ہے، تو تب جا کر زندگی کی ایک ترتیب بنتی ہے۔ اور بے وقوفوں جاہلوں کی طرح صبح اٹھ کر آنکھیں ملتے ہوئے نکل پڑے، جو مل گیا اس کے گلے پڑ گئے، یہ زندگی انسانی نہیں ہے۔ اور مجھے اس کا تجربہ ہے، یہاں سے نکلو تو راستے میں کئی ایسے لوگ مجھے آپ سے بہت ضروری کام تھا۔ بھائی کمال ہے، میں سارا دن بیٹھا ہوں، تم آپ کو کام تھا آپ پہنچ جاتے، اب تو میں اپنے کام سے جا رہا ہوں، آپ اپنی ضرورت یہاں کیوں لے بیٹھے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں پرائرٹی نہیں ہوتی، کوئی اہمیت کاموں کی، جو سامنے آ گیا۔ یہ ایسے لوگ بھی ہیں جو گھر سے جاگ کر سڑک پر آتے ہیں، جدھر سے پہلے بس آ گئی اس میں سوار ہو گئے، پتہ نہیں ہے جانا کدھر ہے، مقصد کیا ہے، چلو پھر چل آئیں گے جی، ادھر سے آئی ادھر چلے گئے، ادھر سے آ گئی تو ادھر چلے گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی دی ہوئی اس مہلت کو ضائع کر رہے ہیں۔ ہر انسان کو سونے سے پہلے اپنے کل کے بارے سوچنا چاہیے کہ کل اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو کون سا کام اہم ہے، کون سا اس سے کم اہم ہے، اس سے کم میں مجھے کیا کیا کرنا ہے، ملازمت پہ جانا ہے، مزدوری پہ جانا ہے، کوئی چیز خریدنا ہے، کچھ بیچنا ہے، کسی سے ملنا ہے، کسی سے نہیں، کیا کیا کرنا ہے۔ جب یہ فہرست ہم بناتے ہیں تو اس میں پھر آتا ہے کہ میرے ساری ضرورتوں میں ایک ضرورت اتباع شریعت مقدم ہے، اتباع میں مجاہدہ ضروری ہے، اور ان سب پر ایک ضرورت اور مقدم ہے جو اس کی توفیق ارزاں کرتی ہے، وہ شیخ کی صحبت ہے۔ ایک لمحہ دل میں وہ کیفیت پیدا کر دیتا ہے جو دور رہ کر ایک سال میں نہیں ہو سکتی۔ تو میرے بھائی، جس شعبے میں اللہ نے آپ کو وقت لگانے کی توفیق دی ہے، اس کی ضرورتوں، مصلحتوں، اس کے طریقے کو سمجھیے، اپنائیے، اور اللہ آپ کی محنت قبول فرمائے، اس سے جو حاصل ہے وہ حاصل کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔